بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام شریک حیات سوید رضا کی جانب سے سلام قبول کیجیے. 16 پروگرامز کا ای میل اسپیشل. ہمارے پاس دنیا بھر سے آپ کی ای میلز موصول ہوتی ہیں جن کو شاٹ ڈاؤن کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر جواب آپ کو پہنچا سکیں. کچھ ای میلز کے ذریعے، کچھ آن ایئر. کوشش کی جاتی ہے ان سوالات کو آن ایئر ڈسکس کیا جائے جن کی سینڈر کی طرف سے اجازت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس نوعیت کا ہے کہ اجتماعی طور پر آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم مشکور ہیں مولانا علی عظیم شرائع صاحب کے کہ اپنے بہت قیمتی وقت نکالتے ہیں. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ میں قیمتی وقت زیادہ تذکرہ نہ کروں، لیکن واقعاً ایک عالم کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اس وقت میں سے اگر وہ کچھ لمحات ہمارے نظر کرتے ہیں اور ہمیں اپنے علمی سمندر سے استفادہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر چلتے ہیں اپنی ای میلز کی طرف کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. آصف جاوید سعودی عرب سے ہمیں ای میل لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، مجھے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. زندگی میں ایک مثبت چینج آنے والی ہے شادی کے حوالے سے، یعنی ان کی شادی ہونے والی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں موقع ملا ہے کہ میں اپنی شریک حیات سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے گائیڈ کیجئے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سے سوالات ہیں جو مجھے اپنی شریک حیات، ہونے والی شریک حیات سے پوچھ لینے چاہیے شادی سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں خداوند کریم کا اور اہل بیت علیہم السلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے توفیق دیا کہ میں کچھ مطالب پیش کر سکوں، اور ہادی ٹی وی کا اور ساتھ میں ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ وہ ان کے لیے سما خراشی ہوتی ہے کہ میں کچھ یہاں پہ آرائز پیش کر سکوں. بہرحال ایک توفیق ہے، ایک خدمت ہے جس کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے تھوڑا بہت فائدہ سب کو پہنچے گا اور ہم سب کی دنیا اور آخرت جو ہے اس سے بہتر ہوگی انشاءاللہ. کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے بھائی آصف کا یہ سوال ہے، تو ایک پروگرام سیریز ہم نے شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے جو کی تھی، اس میں ہم نے کچھ سوالات بھی دیے تھے. تو اگر وہ ان سوالات کو کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ہادی کو ای میل کر دیں تو وہ ان کو غالباً بھیج سکتے ہیں کچھ چیزیں، تاکہ وہ تھورلی اس کو دیکھ لیں. میں یہاں پہ چند پوائنٹس یہاں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب موقع ملا ہے کہ آپ بات کریں تو ضرور سب سے پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ آپ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور لائف، کامیاب زندگی کو، شادی شدہ زندگی کا تصور آپ کا کیا ہے. اس تصور کو آپ بالکل پرٹیکولر پوائنٹس کے ذریعے بیان کریں تاکہ آپ کے لائف پارٹنر کے لیے کلیئر ہو کہ میرا ہونے والا شوہر کس طرح سے دیکھتا ہے زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو. وہ بھی بتائیں، دونوں ایک دوسرے کو بتائیں، آنیسٹ ہو اور بتائیں کہ میں اس طرح سے دیکھتی ہوں، میرا یہ تصور ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے. ساتھ میں کیا توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوہر کیا توقع کرتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو کیا رولز اس کو پلے کرنے ہیں. جو بھی باتیں اس کے ذہن میں ہیں، اس کے دل میں ہیں، وہ اس سے کہے کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ میری لائف میں اس طرح سے ہوں گی، آپ یہ کام کریں گی، آپ یہ نہیں کریں گی. جو بھی اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے اس میں پہلے بیٹھ کے سوچ لے اچھی طرح، پھر وہ جا کے بات کرے، نہ کہ وہاں جا کے خود بات شروع کرے. غالباً انہوں نے پوچھا بھی اسی لیے کہ وہ اپنی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا توقعات رکھتے ہیں اور اس کو بیان کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ واضح کریں، روشن کریں کہ ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح پسند، وہ کون سی چیزیں جو ان کو بہت پسند ہے، جسے وہ اپنی شریک حیات میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیزیں جن سے وہ متنفر ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اپنے ہونے والے شریک حیات کو ضرور بتائیں، ان سے بھی پوچھیں، یا کون سی خوبیاں اور خامیاں وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں، اس کو بھی وہ ضرور ڈسکس کریں. اسی طرح پیسے کے حوالے سے کہ اس لڑکی کا پیسے کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، فائنینشلی وہ کیا دیکھتی ہے کہ زندگی کیسے گزرے گی. اگر اقتصادی حالت ان کی اچھی ہے تو وہ لائف کو کیسے دیکھتی ہے. اگر کبھی خراب ہو گئی، خدا نخواستہ بینکرپٹ ہو گئے، کوئی پرابلم ہو گئی، جاب لیس ہو گئے، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ کیا توقع رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، آیا وہ جاب کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے.
اس طرح بچوں کے حوالے سے کہ وہ کتنے فیملی کو کتنا بڑا دیکھتی ہے, کتنے بچوں کے بارے میں اس کا تصور ہے یا کب تصور ہے, جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند کرتی ہے یا انڈیپینڈنٹلی رہنا پسند کرتی ہے اپنے سنگل فیملی کے ساتھ, یعنی میاں بیوی رہنا چاہتے ہو. اس حوالے سے وہ کچھ سوالات کریں جو ہم اشارہ کر رہے ہیں. کلچر کے حوالے سے پوچھیں, اگر کلچر ڈفرینٹ ہے دونوں کا تو اس کے حوالے سے پوچھیں. معاشرے کے حوالے سے سوال کریں, کیونکہ یہ ایریاز, یہ پوائنٹس ایسی ہیں کہ جو آپ کو درپیش مسائل ہیں. اسی طرح اخلاقی حوالے سے پوچھیں کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتی ہیں کہ ایک اچھے شوہر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کس طرح سے میں اظہار کروں, کس طرح کا میرا طریقہ میتھڈ کیا ہونا چاہیے. ہم دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے, پرابلمز ہوگی تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو کریں گے ایشوز کو, لکھیں گے. اگر کمپلینز ہوں گی تو ہم کیسے کریں گے, پرابلمس کو کس طرح سالو کریں گے. تو وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے بہت سخت ہو, یعنی ایک لڑکی کے لیے پہلے مرحلے میں یہ بہت سخت ہوگا کہ آپ اتنے سارے سوال کر لیں گے. اس کو لگے گا کہ یہ تو بہت بمبارڈمنٹ ہو گئی میرے اوپر, یہ بھی سوال, وہ کنفیوز ہو جائے گی, شاید کھل کے بیان بھی نہ کر سکے. لیکن یہ پہلے مرحلے میں بہت سارے سوال نہیں ہوتے, پہلے مرحلے میں جنرل باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو اتنا موقع مل رہا ہے کہ آپ 2-3 سٹنگز رکھ سکتے ہیں تو پھر ہر مرحلے میں 1-2 سوال 3 سوال کریں. اگر یہ موقع نہیں مل رہا تو سوالات لکھ کے دے دیں, ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ وہ آپ کو لکھ کے اس کا جواب دیں اور سوچ کے دیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے, وہ جواب دینے جاتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے, یا ایسے جواب دینا چاہتا ہے کہ جو اس کو پسند ہو. ایسا نہ ہو, آپ ان سے کہیں کہ جی اچھا پرابلم کیا ہوتی ہے, جو ہم نے ایکسپیرینسز میں دیکھا ہے پاسٹ میں, وہ لوگ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور وہ پولیس کے آگے کھڑا ہوا ہے, وہ اسے سوال پوچھ رہے ہیں. تو سوال پوچھنے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے. جواب فوراً آپ طلب نہ کریں, ان کو سوچنے کا موقع دیں اور وہ لکھ کے آپ کو جواب دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر فون پہ بات ہو سکتی ہے تو فون پہ بات کریں اور عام بات کریں تاکہ وہ ایزی ہو. جب تک لڑکی ایزی نہیں ہوگی, کمفرٹیبل نہیں ہوگی, وہ اپنی بات کو نہیں بتائے گی. اور خاص طور سے ایک اجنبی سے جس سے پہلی دفعہ اس کی بات ہو رہی ہے تو وہ بالکل ریزرو رہے گی. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اس سے گفتگو کریں. حتیٰ دین کے حوالے سے پوچھیں کہ آپ ریلیجن کو کتنا اہمیت دیتی ہیں, کیا رول ہے ریلیجن کا آپ کے نزدیک. حجاب کے حوالے سے سوال کریں, تقویٰ کے حوالے سے سوال کریں. جو آپ کو درپیش مسائل ہیں دوستوں کے حوالے سے پوچھیں کہ آپ کتنا انٹریکشن آؤٹ گوئنگ ہے, نہیں ہے, کیریئر اورینٹیڈ ہے, نہیں ہے. اس طرح کے سوالات کریں جن سے آپ کو روزانہ درپیش مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے پکچر کلیئر ہو جائے. اور انشاءاللہ آپ اپنے پیرنٹ سے بھی مدد لیں, اپنے دوستوں سے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے مدد لیں, وہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے. آصف جاوید صاحب, پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو جج کرنی ہے اپنے شریک حیات کی پرسنالٹی. فار دیٹ میٹر اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو جس میں ہم نے پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں تو اس کو بھی آپ فوکس کر کے اپنے سوالات کو ترتیب دے سکتے ہیں. کوشش کیجئے جیسے مولانا نے فرمایا کہ سوالات لکھ کر لے جائیے اور جوابات بھی لکھ کر ہی طلب کیجئے. ایکسائٹمنٹ میں یہ نہ ہو کہ سوالات کچھ ہوں اور جوابات کچھ ہوں. بہت شکریہ آپ کی ای میل کا. نیکسٹ ای میل ہمیں کیا عمران حیدر نے بہاولپور پاکستان سے. فرماتے ہیں میں بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہر کوشش کر رہا ہوں اور دن رات محنت کرتا ہوں تاکہ زندگی اچھی گزرے, مگر میرے بیوی بچے مجھ سے خوش نہیں ہیں. حالانکہ میں بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھاتا ہوں اور زندگی کی ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اچھے علاقے میں گھر بھی لے رکھا ہے. لوگ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور رشک بھی کرتے ہیں, مگر بیوی بچے ابھی تک خوش نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, ان کا بیوی بچے دونوں خوش نہیں ہیں ان سے, جبکہ یہ رات دن محنت کر رہے ہیں اور اچھے اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں اور گھر بھی اچھی جگہ لیا ہوا ہے. بے شک. باتوں سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریلسٹکلی انہوں نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے. اچھا اسکول بھی دے دیا ہے, مکان بھی دے دیا ہے اور رات دن محنت بھی کر رہے ہیں, تو غالباً کافی زیادہ گھنٹے صرف کر رہے ہیں وہ اپنے اقتصادی حالت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ توقع کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ مٹیریلسٹکلی ہم جو کچھ بھی دے دیں گے اس سے گھر اچھا ہو جائے گا. باتوں سے ان کی یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ ایک حصہ ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے, کیونکہ اصل میں بڑا گھر دے دینا, اچھے لوکیشن میں گھر دے دینا اور اچھا اسکول دے دینا یہ فنڈامنٹل نیڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ خوشیوں کا سبب نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ چھوٹے علاقے میں رہ رہے ہو اور پیلے اسکول میں پڑھ رہے ہو اور
علاقہ بھی چھوٹا ہو, گھر بھی چھوٹا ہو اور اسکول بھی اچھی نہ ہو, تو کیا بولو خوش نہیں ہے زندگی میں؟ ایسا نہیں ہے. خوشیاں کہیں اور ہیں. یہ چیزیں آپ کی خوشیوں کو دوبالا تو کر سکتی اور اچھا بنا سکتی, جنریٹ نہیں کر سکتی, لیکن خوشیاں جنریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. کیا چاہیے؟ اگر ہم پہلے بچے کی طرف چلتے ہیں, بچوں کو ماں باپ سے کیا چاہیے؟ ان کا ٹائم. یعنی بچہ یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ کھیلیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں اسٹوریاں سنائیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان کے ساتھ انجوائے کریں. کمپنی چاہتا ہے وہ آپ کی. ہمارے الٹے سیدھے سوالات کا جواب. ہاں بالکل, اور وہ آپ سے سوال کرے گا. ہر ایج کا بچہ اپنے حساب سے سوال کرے گا اور بار بار ریپیٹ بھی کرے گا. تو وہ یہ چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جیسا کہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو بچوں کو یہی چاہیے نا اس وقت بچوں کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ ان کو آپ ان سے کٹ کے رہیں اور ان کو یہ بتائیں بعد میں کہ میں تمہارے لیے کتنی قربانیاں تھیں. نہیں, بچے کو اس کی نیڈ ہے کہ آپ کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا, آپ کی توجہ, آپ کی شفقت محبت چاہیے. وہ آپ نہیں دے رہے اس کو, تو اس کو شکایت ہوگی اور یہ جائز ہے اس کی شکایت. پہلی چیز. دوسری چیز کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے راضی نہیں ہے. بچے اور بیوی دونوں کو یہ شکایت ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کامن فیکٹر ہے کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے, آپ توجہ نہیں دے رہے. تو ظاہر سی بات ہے جب بیوی جس نے شادی کی ہے وہ اس لیے شادی کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارے. جب آپ ہے ہی نہیں تو پھر پرابلمس تو کھڑی ہوں گی نا. پیسہ تو سب کچھ نہیں ہے, پیسہ ضرورت ضرور ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ مکان کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا, یہ اسکول کی بلڈنگ موجود رہے گی, لیکن اگر آپ سے محبت نہیں ہو بچوں کو, آپ کی توجہ نہیں ہو بچوں کو, تو وہ کیا کرنا ہے اس کا؟ یعنی ایک انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور آپ سے بڑی گاڑی دے دے, تو وہ اس ٹوٹے دل کے ساتھ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تو اصل تو دل اور محبت اور چاہت اور الفت محور ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ ضرور اچھا کرنے کا کوشش کریں. اچھی پڑھائی, اچھا گھر, اچھا مکان, یہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ آخری نہیں ہے اور یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل نہیں ہے. یعنی آپ کو کرنا کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ آپ ایسا کام کر سکیں کہ ٹائم دے سکیں بچوں کو, کوالٹی ٹائم دیں کہ جس میں بچے آپ کے وجود سے خوشحال ہو, آپ کی بیوی آپ کے گھر آنے سے خوشحال ہو, آپ کا انتظار کرتی ہو, آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہو. ورنہ بہت سارے شوہر ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر آنے پہ نہ تو بچے خوش ہوتے ہیں نہ بیویاں خوش ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہ ہے تو بہتر ہی ہے گھر سے باہر رہیں. اگر آپ ایسے مرد ہیں, یقیناً آپ ایسے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ گھر آئیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. تو یہی وہ ٹائم ہے کہ جب آپ سرمایہ گزاری کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ. اگر آپ نے ابھی نہیں کیا تو بعد میں پھر دیر ہو چکی ہوگی. جب آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ کو پیار کرے, آپ کی خیال رکھے, تو وہ نہیں رکھے گا. وہ آپ سے پلٹ کے کیا کہے گا, آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ کہاں تھے؟ آپ تو اپنی دنیا میں مست تھے, آپ کمانے میں لگے ہوئے تھے. تو پھر جائیے, ہم بھی آپ کے لیے ایک میٹ خرید کے دے دیتے, آپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے. ہمیں بھی کمانا ہے, ہمیں بھی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے فار ایگزامپل. تو اس لیے یہاں پہ میرے بھائی سے جو میری خواہش ہے وہ یہ کہ آپ ٹائم نکالیں اور اپنے بچوں اور بیوی کو ٹائم دیں, اور کوالٹی ٹائم دیں جس کا وہ شکایت کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمران حیدر, آپ کی ای میل کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کو بغور دیکھتے رہیں, اور جن نکات کا ہم ان سے تذکرہ کرتے ہیں پروگرام میں, جن نکات کا ذکر کرتے ہیں, ان کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو بھی سوال آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہو, اسے ای میل کے ذریعے یا SMS کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کریے. دیکھیے عمران حیدر صاحب, آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے جس میں آپ کو ضرورت ہے, جس میں آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ کو آپ کے بچوں کی طرف جانا پڑے گا, اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. کیا ہوتا کہ اگر یہ پروگرام ہی نہ ہوتا, کیا ہوتا کہ اگر آپ کو یہی نہ پتہ چلتا کہ اس وقت بچوں کو آپ کی ضرورت ہے, اور آپ اسی سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ شاید مادی دنیا ہی اصل دنیا ہے یا روپیہ پیسہ ہی ان کی ضرورت ہے, آپ اور زیادہ مصروف ہو جاتے اور آپ کے بچے آپ سے پوری زندگی شکایت کرتے رہتے. اس لیے میری التماس ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی سوال ابھرے اس پروگرام کو دیکھ کر, تو ہمیں ای میل کیجیے info@hajitv.com پر. آپ جواب چاہتے ہیں ای میل کے تھرو تب بھی, یا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے آن ایئر ڈسکس کریں تب بھی, ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. پروگرام میں ہو جاتا ہے بریک کا وقت, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. www.haditv.com پر آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن 24 آور اسٹریم پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ونڈوز میڈیا پلیئر کی آپشن اویلیبل ہے. اس کے علاوہ info@haditv.com جہاں پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اپنے سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں, اپنی سجیشن اپنی آراء سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. سر, شادی کے عمل میں کون کون سے آرگنائزیشنز ہیں, کون کون سے ایسے گروپس ہیں, کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اس عمل کو معاشرے میں تیز کرنے کے لیے؟ جی ہاں, سب سے پہلے تو جو ہماری بنیادی بیس ہماری جہاں پہ نا وہ ہماری مساجد ہے. کیونکہ آپ اول اسلام سے اگر آپ لے لیں گے نا تو سینٹر پوائنٹ مسجد ہے, جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جمع ہو جاتا ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اذان دی جاتی ہے, خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے, فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں. اب جب مسجد ایکٹیو ہوں گی, مساجد ایکٹیو ہوں گی, وہاں کا پیش امام ایکٹیو ہوگا, تو خود بخود لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ اس مسجد سے کوئی اور بھی کام لیا جا سکتا ہے سوائے عبادت کے. نہیں, یہ بھی عبادت ہی ہے, یہ بھی عبادت ہے. یعنی شادی کرنا, شادی کرانا, یہ بھی ایک عبادت ہے. اب ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ مساجد کا زیادہ رول رہا نہیں انسان کی زندگی میں, اور وہی لوگ مسجد جاتے ہیں جو خوف الہی رکھتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. جن کے اندر خوف الہی کم ہے وہ مسجد بھی نہیں جاتے, اس لیے مسجد میں ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم مسجد کو ایکٹیو کریں دوبارہ اور ہم ایک رول پلے کریں تو مسجد سے سارے کام ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. اب جب اچھے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھے رشتے بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ کام بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں صرف شادی کے حوالے سے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ تو پورا ایک وہ کمیونٹی سینٹر ہے مسجد آپ کا, وہاں سے سارے کام ہونے چاہیے. لیکن کم سے کم یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو افراد آتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, چاہے خواتین بھی آتی ہوں مساجد میں, بعض میں خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو وہ لوگ وہاں پہ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا لیں, ایک ٹرسٹ بنا لیں, یا والنٹیرلی شروع کر دیں یہ کام کہ بھائی ان کو نوجوانوں کی شادیوں کے حوالے سے وہاں پہ کام شروع ہو, اور مسجد کے امام کو بھی اس میں انوالو کریں اور ان کو ایکٹیو کریں کہ وہ اس کام کو اچھی طرح سے آگے لے کے چلے. کیونکہ ان کو جان پہچان ہوتی ہے لوگوں کی, کون کیا ہے, کیسا ہے, نہیں ہے. علماء سے لوگ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح امام بارگاہ, کچھ لوگ مسجد نہیں جاتے لیکن امام بارگاہ جاتے ہیں. امام بارگاہ میں بھی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو یہ کام کر رہی ہو, ایکٹیولی کر رہی ہو, اور اگر نوجوان امام بارگاہ آتا جاتا ہے تو وہاں پہ بہت اچھے سے یہ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہ ادارے جو ہے یہ ہماری جڑوں میں موجود ہے, یعنی ہماری کلچر میں رچ بس گئی ہے. مساجد اور امام بارگاہ ہماری وجود کا حصہ, ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے. تو ہم یہاں ضرور جاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے, اور انٹریکشن بڑھ جائے گا, اور آنا جانا بڑھ جائے گا. لوگ شوق سے آئیں گے کہ چلو بھائی پہلے یہ کام ہوتا تھا, اب یہ کام بھی ہو رہا ہے. کیونکہ صرف محرم میں یا رمضان میں یا خاص دنوں میں جانا تو نہیں ہے نا مقصد, اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر چلے مسجد و امام بارگاہ نہیں ہے تو ایک اور سیٹ اپ بنا لیں, کمیونٹی سینٹر بنا لیں, یا جو سینٹرز ہے وہاں پہ یہ کام شروع ہو جائے. یعنی ابھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک نیا سیٹ اپ بنائیں, جو بنے بنائے سیٹ اپ ہے وہاں پہ یہ کام شروع کر دیں, وہ ایکٹیو ہو جائے وہ کام. اسی طرح فرض کریں کوئی انجمن ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو, اگر وہ صرف محرم میں ایکٹیو ہوتی ہے یا رمضان میں ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ اس کے علاوہ بھی ایکٹیو ہو جائے, کہ سارا سال وہاں کام ہوتا رہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خود لوگ بھی ایکٹیو ہوں گے, وہ آرگنائزیشن بھی پھلے پھولے گی پورے سال, اور لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور اعتماد بحال ہوگا لوگوں کا. کیونکہ ایسے اداروں پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ کہ جو آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں, ان کا زیادہ اثر اس کے مقابلے میں ایک پروفیشنل ادارے کے. تو ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے وہ اس طرح کافی حد تک پوری ہو سکتی ہے کہ ہر ادارہ, ہر آرگنائزیشن اپنے ساتھ ایک کام کو ایڈ کر لے کہ یہ کام بھی ہم کریں گے, یا اس میں بھی ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ شادیاں ہی کروائیں, وہ کم سے کم وہ انفارمیشن ڈیٹا کلیکٹنگ پہ چلے جائیں. ایک ادارہ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے, ایک ادارہ جو ہے کوئی اور کام کرے, آپس میں بانٹ لیں کام کو. تو کم سے کم نوجوان جو ہمیشہ ہر میدان میں آگے ہر میدان میں ایکٹیو ہے, وہ آ جائے اور کام شروع کر دے, اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے اور رول پلے کرے. انشاءاللہ ہو جائے گا. سر اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے یہ. جی سر, شادی دفاتر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے ایک شادی دفتر کو کہ وہ رشتہ کس کرائیٹیریا پر فارورڈ کرے کسی دوسری فیملی کو؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر دفاتر تھوڑی ذمہ داری اپنی بڑھا لیں اور ایک بہتر معاشرے میں رول پلے کریں. صرف ان کا مقصد یہ نہ رہ جائے کہ صرف شادیاں کرا دو, بلکہ وہ تقریباً 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ خود اس کو پہلے جج کر لیں تو ان کی خود کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے اس ادارے کی. بعض ادارے ہیں ایسے کہ جو مطمئن ہوتے ہیں تو پھر فارورڈ کرتے, ورنہ نہیں کرتے.
تو جو 5 میں سمجھتا ہوں کہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی جو بالکل کامن سی بات ہے وہ یہ کہ لڑکا بالغ ہو, لڑکی بالغ ہو, اور اس کی جو فزیکل جسمانی حوالے سے اس کی اچھی پوزیشن ہو, فزیکلی وہ فٹ ہو. اس کے بعد عقلی حوالے سے بھی اس کو شعور ہو, بیدار ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو اس کے ساتھ, یا اس کے ساتھ کوئی عقلی حوالے سے کوئی ڈس آرڈر ہو. ایسا نہ کریں, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے بعد میں. اسی حوالے سے اس لڑکا یا وہ لڑکی جو ہے وہ معاشرتی حوالے سے بھی رسپانسبل سٹیزن ہو جس کو وہ فارورڈ کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس کی معاشرتی حوالے سے اس کی معلومات, اس کی آگاہی, اس کو سوسائٹی میں سوشلائزنگ آتا ہو, اس کو پتہ ہو, تاکہ جو ہے وہ اچھا رشتہ بن سکے, اچھے لائف پارٹنر بن سکے. احساساتی اور جذباتی حوالے سے بھی وہ جانتے ہوں اس لڑکے کو یا لڑکی کو. کوئی نہ کوئی ان کے پاس میتھڈ ہونا چاہیے, کوئی ٹیکنیکس ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس پہ وہ پرکھیں, جس پہ وہ ان کو دیکھیں کہ بھائی اخلاقی حوالے سے یہ کیسے, تاکہ ایک رپورٹ جو وہ بنانے جا رہے ہیں یا اس شخص کے بارے میں جو وہ بات کرنے جا رہے ہیں ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی کافی سارا کام انہوں نے انجام دے دیا ہے. اب یہ پھر جب ماں باپ ہوں گے اس لڑکے کے لڑکی کے جو رشتہ دینے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں, ان کو اور اطمینان ہو جائے گا, بجائے کہ وہ پوری انویسٹیگیشن کریں. کچھ کرائٹیریا ان اداروں کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ کم سے کم وہ 2 یا 3 یا 4 چیزوں کو وہ ضرور پہلے دیکھیں کہ بھائی یہ ہماری کرائٹیریاز ہیں, ان پہ آپ اتریں گے تو ہم آپ کے پروپوزل کے لیے آگے جائیں گے, ورنہ اگر آپ ان معیارات پہ نہیں ہوں گے تو ہم اسٹیپ نہیں لیں گے. کیونکہ دھوکہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ معیارات ہونے چاہیے جو کہ دین نے دیے اور یہ صحیح بھی ہیں. جی سر, آج کل کا دور کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ اقتصادی طور پر فائنینشلی کچھ نوجوان تیار نہیں ہیں شادی کے لیے, تو کچھ ایسے سجیشنز ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی, کچھ ایسے اداروں کی سجیشنز ہو سکتی ہیں کہ ان کو بھی سپورٹ ہو سکے کس طرح شادی کے اس عمل میں داخل ہونے کی یا شادی کرنے کی؟ دیکھیں, نوجوانوں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اور معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا نوجوانوں کے ساتھ زیادہ ہے, تو ہمارے معاشرے میں فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ ہیں. خاص طور سے شادی کی تصور سے ہی ایک مہنگائی اور خرچے کا تصور ذہن میں آتا ہے. خاص طور سے ایک ایسے باپ یا ماں کے لیے کہ جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں, تو اس کو تو واقعی آج کے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں. اور پھر ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے جہیز بھی دو اور پھر شادی بھی اچھے سے ہو اور جوڑے بھی بنا اور تمام چیزیں. اس حوالے سے اگر ہمارے معاشرے کے وہ متدین افراد کہ جو فنڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں, کمیٹی بنا سکتے ہیں, شادی کے حوالے سے کرتے ہیں لوگ یہ کام, لیکن اس کو زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ شادی کا خرچہ اٹھائیں, چاہے وہ ایک فیملی کا اٹھائیں, 2 لوگ مل کر اٹھائیں, ایک جوڑے کے لیے کریں, 2 جوڑوں کے لیے کریں, شادی شدہ کے لیے اجتماعی شادیوں. اس طرح کے اسٹیپس زیادہ لیے جائیں تاکہ ایک نوجوان کو یہ ٹینشن نہ ہو. فرض کریں آپ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ قرض الحسنہ کے طور پہ دینا شروع کر دیں نوجوان کو کہ ٹھیک ہے ہم یہ بینک بنا رہے ہیں, اس میں جو بھی نوجوان آئے گا فرض کریں اسے 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ہم اس کو دیں گے قرضے کے طور پہ, وہ آہستہ آہستہ 10-15 سال میں ہمیں لوٹا دے, تاکہ یہ رولنگ بھی ہوتی رہے, اس لڑکے کو بھی احساس نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی احسان کیا گیا اور وہ قرضہ بھی ادا کر دے اور خوشی اس کے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے اس کا. اسی طرح ہم جب معاشرے میں یہ کلچر لے آئیں گے کہ ہر انسان تعاون کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے, ہیلپ کر رہا ہے, تو خود بخود ایک اچھا انوائرمنٹ بنے گا. ہم نے کتنے ادارے ایسے دیکھے ہیں کہ جو ایجوکیشن میں انہوں نے اسکالرشپس دی تھی بچوں کو, آج وہی بچے جب اچھی پوسٹ پہ جا چکے ہیں تو انہوں نے انہی اداروں کو دوبارہ وہ اسپانسر کرنا شروع ہو گئے. یعنی پہلے ایک ادارہ 10 بچوں کو کر رہا تھا اور آج یہ 10 بچے 100 بچوں کو کر رہے ہیں اسپانسر. تو اس طرح ہماری اگر یہ فکر ڈیولپ ہو جائے, ہمارے کلچر میں یہ چیز آ جائے, تو ہم خود بخود سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, ہم کسی کے احسان مند نہیں ہوں گے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے. بہت ضرورت ہے کہ چراغ سے چراغ جلے, دیے سے دیا جلے. وہ افراد جو کہ متدین ہیں, جن کے پاس صلاحیت ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, ان کو چاہیے کہ معاشرے میں آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ دل میں خواہش رکھتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق کمال تک پہنچنے کی, مگر صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بہت مجبور ہیں. کوشش کیجیے کہ اپنے معاشرے کو اجتماعی طور پر آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں, اور اسلام بھی انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف زور دیتا ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنائیے, یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہمارا پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.